آج کی رات اس امر کا جائزہ لیں کہ اللہ کی صلاۃ ہے کیا، کیسے پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اللہ کرتا کیا ہے جس کو صلاۃ کہتا ہے۔ ہم نے تو کہا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نے تو یوں کہا، ہم نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ ہماری صلاۃ ہو گئی، صلاۃ والسلام ہوا۔ تو یہ جو اللہ بھی صلاۃ پڑھتا ہے، تو آؤ آج یہ سمجھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے جس کو وہ صلاۃ کا نام دیتا ہے۔ تو یہ آج کا موضوع ہے، معنی الصلاۃ، صلاۃ اللہ علی النبی، ما معناہ۔ اب چونکہ آخر پہ سلام پڑھ کے جانا ہے، آج مشائخ، علماء، محدثین، اکابر، محقق عرب کے بیٹھے ہیں، تو تھوڑی سی گفتگو میں، ویسے تو ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہوں، کچھ گفتگو میری علم لغت کی اور عربی تحقیق کے ساتھ ہوگی، خشک نہیں ہونے دوں گا، رہے گی تر، مگر آپ اسی طرح ذوق کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر سمجھیں، اور جب وہ بنیاد بن جائے گی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس مضمون کو جب جوڑیں گے تو پھر آپ کا جو صبر ہے وہ آپ کو قیمت دے دے گا۔ تو پہلا حصہ ذرا صبر سے مگر یکسوئی سے پورے جسم کو کان بنا کے توجہ سے سنیں گے، سمجھ آئے گی۔ لو اب شروع کر رہے ہیں بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، تو آئیے صلاۃ کا معنی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے صلاۃ، اور عربی زبان کے لفظ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، اوریجن، اس مادہ میں سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا عالم، معلم، متعلم، معلوم، معلمات، معلومات، جتنے لفظ بولتے ہیں تو اس کا ایک مادہ ہے، عین لام میم، علم جس کو کہتی ہیں۔ تو یہ اس روٹ ورڈ علم سے، مادہ سے سارے لفظ نکلتے ہیں۔ تو وہ جو بیسک معنی ہوتا ہے اس مادہ کا، وہ اس کے سارے مشتقات میں اوپر تک تمام لفظوں میں وہ معنی چلتا ہے، اور اسی مادہ کے معنی سے اگلے لفظوں کا معنی اور مراد متعین ہوتا ہے۔ صلاۃ کے لفظ کے کئی مادے ہیں۔ پہلا مادہ صلا، سواد لام یہ، سالیہ، پہلا مادہ سواد لام یہ، تین حرف ہیں، اس سے ہے سلین، کہتے ہیں لغت کی کتابوں میں، تاج العروس میں، صلا یدہ بالنار، سلین اے سخنہ، یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر آگ میں ہاتھ تاپنا، ہاتھ سینکنا، آگ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ تاپنا اور ہاتھ سینکنا، اس کو سلین کہتے ہیں۔ تو صلاۃ کا لفظ اس میں سے ہے، یہ پہلے سنتے چلے آئیے۔ اسی طرح جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، تسلا نارن حامیہ، کہ دوزخی لوگ دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، تسلا آگ میں گریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیت آئی وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں، یہ سورہ نساء میں ہے، گر جائیں گے، آگ میں داخل ہو جائیں گے، جلد ہی دہکتی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلا تھا تسلا سے، پھر یسلون، پھر قرآن مجید میں فرمایا اسلوہا اليوم بما کنتم تکفرون، اسلوہا، آج تم بھی اپنے کفر کے باعث اس جہنم میں گر جاؤ، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں پڑ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی، سورہ لیل میں
اس آگ میں انتہائی بدبخت لوگوں کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ اب آپ نے قرآن مجید کی ساری آیاتوں سے اس مادے کے ساتھ جو بات سنی اس کا ایک ہی معنی ہے، سلین سے جتنے مادے مشتقات ہوئے اس کا معنی ہے کہ اس کا مطلب آگ میں اندر داخل ہو جانا، آگ میں گر جانا، آگ میں داخل ہو جانا، گویا ہاتھ کا آگ سے مل جانا۔ کیا معنی ہوا سلین کا؟ آگ کا ہاتھ سے مل جانا، یا جسم جب آگ میں گر جاتا ہے تو جسم اور آگ آپس میں مل جاتے ہیں، جسم آگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جسم جہنم میں جلے گا تب جب جہنم کے اندر ہوگا، جہنم سے باہر دور ہوگا تو نہیں جلے گا۔ جب دوری اور فاصلہ ختم ہو اور جسم آگ میں داخل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یسلون اسلوہا یسلاہا تسلا، تو آگ میں داخل ہو گیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب آگے چلتا ہوں، اسی سے ایک لفظ ہے مسلی۔ کیا؟ مسلی، اس سے تسلیہ۔ کیا کہتے ہیں جب گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے، گھڑ دوڑ، ایک گھوڑا اول آتا ہے اس کو سابق کہتے ہیں، جو اول آئے اسے سابق کہتے ہیں۔ جو گھوڑا یا گھڑ سوار دوسرے نمبر پہ آئے اور پہلے گھوڑے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو، ساتھ ملا ہوا جڑا ہوا، دوسرے نمبر پہ آنے والے گھڑ سوار کو مسلی کہتے ہیں۔ مسلی کا معنی نمازی بھی ہے، مگر صلاۃ سمجھا رہا ہوں۔ جو اول آ جائے اس کا معنی ہے سابق، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرے نمبر پہ آئے، چونکہ وہ جڑا ہوا بالکل اس کے اور دوسرے کے درمیان کوئی اور نہیں ہوتا۔ اگر پہلے اور دوسرے کے درمیان کوئی اور ہو تو یہ دوسرا نہیں کہلائے گا، تیسرا کہلائے گا۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اول اور اس کے درمیان اور کوئی نہ ہو اور یہ اس سے جڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں مسلی۔ اذا جاء مسلیا، دوسرے نمبر پر گھوڑا آ گیا، اس کا سر اگلے گھوڑے کے ساتھ آگے کی طرف جھکا ہوا ملا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی گھڑ دوڑ دیکھی ہو تو وہ گھوڑ سوار بالکل جھک کے آگے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے آگے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کو مسلی کہتے ہیں۔ تو مسلی کا معنی ہے جو اگلے سے جڑا ہوا ہو۔ کیا؟ وہ پچھلا جو اگلے سے جڑا ہوا ہو، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے الفاظ آتے ہیں، حدیث پاک کو کوٹ کر دوں، امام ابن الاسیر نے النہایہ میں روایت کیا، اور امام ابو عبید احمد الحربی نے الغریبین فی القرآن والحدیث میں روایت کیا۔ حدیث میں ہے سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی ابو بکر وصلص عمر۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کو فرمایا سبق رسول اللہ، آپ امامت کرانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اور پھر فرمایا وصلی ابو بکر۔ اب صلی کا حالانکہ عام معنی ہوتا ہے نماز پڑھی، مگر یہاں ترجمہ نماز پڑھی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو حضور نے بھی پڑھی، ابو بکر نے بھی پڑھی، عمر نے بھی پڑھی، مگر صلی کا لفظ صرف حضرت ابو بکر کے لیے، حضور کے لیے فرمایا سبق، آگے کھڑے ہوئے۔ وصلی ابو بکر، اس کا مطلب ہے وہ حضور کے مصلی کے ساتھ جڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے۔ وصلص عمر، اور تیسرے نمبر پہ ان کے پیچھے عمر کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا صلی ابو بکر کا مطلب ہے اس حضور کے ساتھ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، مقتدی پچھلی صف پہ کھڑا نہیں ہوتا، امام کے ساتھ دائیں جانب ایک قدم کے فاصلے سے جڑ کے کھڑا ہوتا ہے،
تو وہ جو امام کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو، جڑ کر، اگر صف پہ کھڑا ہوا تو فاصلہ ہو گیا، جڑ کے کھڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں صلی ابو بکر. وہ حضور کے ساتھ مقتدی اقتداء میں جڑ کے کھڑے تھے. گویا اب اس کا معنی ہے ساتھ مل جانا، متصل ہو جانا، پیچھے سے جڑ جانا، کسی کا ساتھ ہو جانا، فاصلہ مٹا جانا. اس کے لیے یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تمام